اسلام کے اندر زنا اتنا بدترین عمل سمجھا گیا ہے، جس کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ زنا تو کرنے کی بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ راستہ ہی بیکار راستہ ہے، اور ہر وہ راستہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ تمام راستے سب خراب اور بیکار راستے ہیں اور راہ ہدایت سے بھٹکانے والے راستے ہیں۔ اور زنا ایک ایسا عمل جس کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہو کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جائیں۔ اب وہ ایک مومن اور مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مومن کہتا ہے، پھر وہ اتنا بدترین عمل کرے، اور وہ مومنہ عورت اور وہ مسلمہ عورت جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومنہ کہتی ہے اس سے یہ عمل سرزد ہو، تو کتنی منحوسیت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول جس کام سے ہمیں منع کر رہا ہے ہم اسی کو سب سے زیادہ انجام دے رہے ہیں۔ انسان کو اس ذرہ برابر خیال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس جا کر کے کیا حساب دے گا اور اللہ کے سامنے کس طریقے سے کھڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح سامنا کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سامنا کرے گا کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا ہو، اللہ نے برا قرار دیا ہو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت بھیجی ہو کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے، حضور کی حدیث ہے کہ ایمان اس کے اڑ جاتا ہے اور اس کے سر سے اوپر ہو جاتا ہے، جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تب ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت تک انسان زنا کرتا ہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسی حالت میں اگر انسان کی موت آ گئی تو کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ تو انسان سوچے کہ ہم کتنا بدترین عمل انجام دے رہے ہیں، اور اکثر امت کے افراد ہیں جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر چلا ہے، وہ اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں، جو محبت کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایسے کوئی تعلقات نہیں ہیں، ہم آپ جس انداز میں سمجھ رہے ہیں یا جس طریقے سے سمجھ رہے ہیں ہم ہرگز ویسا عمل نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے، ہم میسج کرتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے، ہم کال کر رہے ہیں دل کو بہلانے کے لیے اور اطمینان اور سکون کے لیے، ہم ویڈیو کال کر رہے ہیں سکون کے لیے۔ صاحب کتنے دن کا سکون اور کتنے دن کی لذت ہے، لیکن انسان اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف زنا یہ نہیں ہے کہ ایک انسان دوسری عورت کے ساتھ یا ایک عورت کسی مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرے یا اپنی جسمانی لذت کو پورا کرے، بلکہ ہر وہ عمل اگر انسان ہاتھوں سے ٹائپ کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے کسی لڑکی کو تو وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی حرام چیز کو دیکھے، ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی غلط چیز کو ہاتھ سے پکڑے، پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان غلط راہوں پر چلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تمام باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صرف جسمانی خواہش کو پورا کرنا زنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ عمل جس سے سامنے والا اٹریکٹ ہو ہماری طرف، اور اپنی ہم ہاتھوں کے ذریعے ہو یا کانوں کے ذریعے ہو یا آنکھ کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے ہو، جو عمل ہمیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے یا ہم جس عمل کے ذریعے سے زنا کے زمرے میں آ رہے ہیں، ہر وہ چیز زنا کہلاتی ہے۔ تو ایسے تعلق سے بھی اگر کوئی مرد، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، اگر یہ ناجائز اور غلط تعلقات ان کے درمیان میں ہیں اور وہ عمل یہ سرزد کر رہے ہیں، یہ عمل انجام دے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ بلکہ زانی کوئی شخص ہے جو شادی شدہ ہے اور غیر شادی شدہ ہے، تو ان دونوں، وہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو اسلامی حکم یہ ہے کہ ان کو بیچ میدان میں لا کر کے پتھر مار مار کر کے سنگسار کر دیا جائے، اور اگر کوئی باقرہ یعنی کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو اسلام کے اندر سزا یہ رکھی گئی ہے کہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ تو کتنا بدترین عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ذرا اس چیز پر ہم غور کریں کہ آج کا زمانہ اتنا پرفتن اور فتین زمانہ ہے، بلکہ مرد کو بھی جہاں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور جہاں عورت کو نقاب کا حکم دیا گیا یا عورت کو چادر اوڑھنے کا حکم دیا گیا اور اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا، وہیں دوسری طرف مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ جب راستے پر چلے تو اپنی آنکھوں کو نیچا کرتا ہوا چلے، اغض للبصر، کہ اس کی پلکیں جھکی ہوئی ہوں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کے اندر جو حکم ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کوئی حکم نہیں۔ جس طریقے سے عورتوں کے لیے حکم ہے اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے چلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس چیز پر توجہ دینا ہے
کہ ہم راہ چلتے ہیں، ہم روڈ پر چل رہے ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں، کوئی سامنے سے غیر محرم عورت چلی آ رہی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں فوراً جھک جانی چاہیے. یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دے کر کے گئے ہیں، اور اسی تعلیمات پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے.